बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो अपने बाबा की बहुत लाडली थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम किंज़ा था वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी। किंज़ा के अब्बू का नाम हुरम और अम्मी का नाम समीना था। हुरम और समीना की दो बेटियां थीं। छोटी बेटी का नाम किंज़ा और बड़ी बेटी का नाम जन्नत था। जन्नत की शादी हो चुकी थी। हुरम और समीना का कोई बेटा ना था। हुरम अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन हुरम किंज़ा से बहुत प्यार करता था। किंज़ा अपने अब्बू की लाडली बेटी थी। हुरम अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करता था। किंज़ा ने जब मैट्रिक किया तो समीना बोली, किंज़ा तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, इसलिए अब घर के काम काज में मेरा हाथ बटाया करो। तो किंज़ा बोली, मैं तो आगे और पढ़ूंगी, मैंने अब्बू को भी कह दिया है। रात को जब हुरम घर आया तो समीना ने कहा, हुरम आपने क्यों किंज़ा की बात मानी है कि वो आगे मज़ीद और पढ़ ले। तो हुरम बोला, कोई बात नहीं समीना, अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ ले। तो समीना बोली, हुरम आपकी तबीयत पहले ही ख़राब रहती है और आपका कौन सा अपना कारोबार है जो उसे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला रहे हैं। आप जानते तो हैं ना कि प्राइवेट कॉलेज की कितनी फ़ीस होती है। अगर किंज़ा को आगे पढ़ना ही है तो उसे बोलें कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले। तो हुरम बोला, समीना रहने दो, बच्ची है वो, उसकी ख्वाहिश है कि वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहती है। तो समीना बोली, लेकिन हुरम। तो हुरम बोला, तुम परेशान मत हो, मैं कोई दूसरा काम भी साथ कर लूँगा और किंज़ा का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करवा दूँगा। हुरम एक मज़दूर आदमी था। अपनी बेटी किंज़ा के लिए उसने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी थी। किंज़ा रोज़ अपने अब्बू से पूछती कि अब्बू दाखिले के पैसों का बंदोबस्त हो गया। तो हुरम बोलता, नहीं बेटी, लेकिन जल्द ही बंदोबस्त हो जाएगा। तो किंज़ा कहती, अब्बू ये ना हो दाखिले का वक्त निकल जाए। तो हुरम कहता, बेटी तुम परेशान ना हो, अभी 10 दिन बाकी हैं, मेरी कोशिश है कि इन 10 दिनों से पहले ही तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। तो किंज़ा अपने अब्बू को कहती, अब्बू आप मेरे प्यारे अब्बू हैं। और किंज़ा ये कहकर अपने कमरे में चली गई। तो समीना बोली, हुरम आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, अगर आपसे ओवर टाइम जॉब नहीं हो रही तो छोड़ दें। तो हुरम बोला, नहीं समीना, किंज़ा का एडमिशन हो जाए तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। 3 दिन बाद किंज़ा ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे किताबें और बैग भी लेना है। तो हुरम बोला, बेटी मैं तुमको सेकंड हैंड किताबें ले देता हूँ और तुम ऐसा करो बैग वही पुराने वाला ले लो, फिर नया ले दूँगा। तो किंज़ा बोली, अब्बू मुझे नई किताबें और नया ही बैग चाहिए, वरना आप एडमिशन रहने दें। ये कहकर किंज़ा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। तो हुरम उसके पीछे उसके कमरे में चला गया। तो किंज़ा दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। तो हुरम बोला, बेटी तुम मेरी जान हो, मुझसे नाराज़ मत हुआ करो, मैं तुमको नई किताबें और नया बैग ले दूँगा। तो किंज़ा बोली, सच अब्बू। तो हुरम बोला, हाँ सच। हुरम फिर बाहर सेहन में चला गया। तो समीना बोली, क्या ज़रूरत है आपको, नया बैग और नई किताबें लेकर दे रहे हैं, पुराने बैग और पुरानी किताबों से भी तो गुजारा हो सकता था ना। और हुरम आप कुछ ज़्यादा ही किंज़ा को सर पर चढ़ा रहे हैं और वो भी अपनी हर ज़िद मनवा रही है। तो हुरम बोला, समीना कोई बात नहीं, अगर उसने हमसे नहीं कहना तो किससे कहना है। किंज़ा अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी। वो अपने अब्बू को वक्त पर दवाई देती और उनके पाँव भी दबाती थी और शायद किंज़ा इसी वजह से अपने अब्बू से अपनी हर ज़िद मनवाती थी। किंज़ा का कॉलेज में एडमिशन हो गया था। अब किंज़ा ने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था।
ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ کنزا کے کالج میں ایک پارٹی آ گئی تھی۔ کنزا نے اپنے ابو کو کہا، ابو کالج میں پارٹی ہے اور مجھے نیا سوٹ لینا ہے۔ تو سمینا بولی، تمہارے پاس اتنے کپڑے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لو۔ تو کنزا بولی، امی وہاں سب امیر لڑکیاں پڑھتی ہیں، سب نے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوں گے، تو میں کیا ان میں یہ سستا سا سوٹ پہن کر جاؤں؟ تو خرم بولا، اچھا بیٹی تم فکر نہ کرو، میں تم کو نیا سوٹ لے دوں گا۔ تو سمینا بولی، خرم کوئی ضرورت نہیں، بہت ہو گئی اس کی منمانی، امیر لڑکیوں میں بیٹھ بیٹھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو کنزا رونے لگی اور کہنے لگی، ابو امی ہر وقت بس مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں۔ تو خرم نے کنزا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹی تم رو مت، میں تم کو کہہ رہا ہوں میں تم کو نیا سوٹ لے دوں گا۔ پھر 2 دن بعد کنزا اپنے ابو کے ساتھ بازار گئی۔ خرم اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق سستے بازار لے کر آیا تھا۔ کنزا کو کوئی سوٹ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار خرم کو کہہ رہی تھی، ابو مجھے جیسا سوٹ لینا ہے وہ بڑی مارکیٹ سے ہی ملے گا۔ تو خرم اپنی بیٹی کو بڑی مارکیٹ میں لے گیا۔ وہاں جا کر کنزا کو ایک سوٹ پسند آیا جس کی قیمت 4,000 تھی، لیکن خرم کی جیب میں صرف 2,000 تھا۔ کنزا اپنے ابو کے ساتھ گھر واپس آ گئی اور بولی، اگر مجھے سوٹ لے کر دینا ہی نہیں تھا تو بازار لے کر کیوں گئے تھے؟ تو خرم بہت پریشان ہوا۔ اگلے دن خرم اسی مارکیٹ میں وہی سوٹ لینے گیا جو کنزا کو پسند آیا تھا، پر وہ سوٹ بک چکا تھا۔ خرم دوسرا سوٹ لے کر گھر آ گیا۔ گھر آیا تو خرم کو کنزا کہیں دکھائی نہ دی۔ تو خرم نے سمینا سے پوچھا، کنزا کدھر ہے؟ تو سمینا بولی، کہاں ہوگی، اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ خرم اٹھ کر کنزا کے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے پیچھے سمینا بھی آ گئی۔ خرم نے جب کنزا کو کہا، دیکھو بیٹی میں تمہارے لیے سوٹ لایا ہوں، تو کنزا بہت خوش ہوئی۔ کنزا نے جب سوٹ دیکھا تو بولی، یہ وہ سوٹ نہیں جو میں پسند کر کے آئی تھی، میں نے یہ سوٹ نہیں لینا، مجھے وہی سوٹ چاہیے۔ تو سمینا بولی، نہیں لینا تو نہ لو، ایک تو تمہارا باپ تمہاری وجہ سے اوور ٹائم کام کر رہا ہے اور تمہارے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ یہ کہہ کر سمینا خرم کو لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر 6 ماہ بعد کنزا نے اپنے ابو سے کہا، ابو مجھے موبائل لے دیں، میری سب دوستوں کے پاس ٹچ موبائل ہیں، مجھے بھی لینا ہے۔ تو خرم بولا، اچھا بیٹی ٹھیک ہے۔ خرم اپنی بیٹی کنزا سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خرم جہاں کام کرتا تھا وہاں سے خرم نے 10,000 ادھار لیے اور کنزا کو موبائل لے دیا تھا۔ خرم کے سر پر پہلے ہی قرضہ تھا، ابھی وہ قرضہ ادا نہیں ہوا تھا کہ کنزا کی وجہ سے خرم کے سر پر اور قرضہ چڑھ گیا تھا۔ ایک دن کنزا کی بڑی بہن جنت گھر آئی تو وہ کنزا کو کہنے لگی، کنزا تم کیوں ہر وقت ابو کو تنگ کرتی رہتی ہو؟ تو کنزا بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ تو جنت بولی، ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہو، تم گھر میں بچوں کو ٹیوشن کیوں نہیں پڑھا لیتی؟ تو سمینا بولی، ارے کوئی بھی کام اس کو کہہ دو، اس کا تو منہ بن جاتا ہے، اور اپنے کمرے سے مجال ہے پھر یہ باہر قدم بھی رکھ لے۔ تو جنت بولی، کنزا کیا تم نہیں جانتی کہ ابو نے میری شادی پر قرض لیا تھا؟ ابھی وہ قرض ابو ادا نہیں کر سکے، لیکن تمہاری ہر خواہش کو ابو پورا کر رہے ہیں، کچھ تو شرم کرو، اب تم بڑی ہو چکی ہو اور یہ بچوں کی طرح ضد کرنا چھوڑ دو۔ تم جانتی ہو نا ابو تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور میری بہن اتنی ضد کرنا ٹھیک بات نہیں، کل کو تم نے دوسرے گھر جانا ہے، اور یاد رکھنا اگلے گھر میں کوئی بھی ضد پوری نہیں ہوتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی سدھر جاؤ۔ کچھ دن گزرے کہ کنزا اپنی دوست کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر کالج جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بہت بڑی عمارت کے پاس کار خراب ہو گئی۔ وہ عمارت ابھی بن رہی تھی۔ کنزا نے دیکھا کہ اس کے ابو بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں اور ان سے وہ پتھر اٹھا کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اچانک لڑکھڑانے کی وجہ سے کنزا کے ابو کے ہاتھ سے پتھر گر گیا اور اس کے ابو ایک طرف گر گئے۔ کنزا کو بہت دکھ ہوا۔ کنزا پھر کالج چلی گئی تھی،
لیکن وہ سارا دن اپنے ابو کے ہی بارے میں سوچتی رہی کہ ابو میری خاطر کیا کیا کر رہے ہیں، اور ایک میں ہوں جو ان سے اپنی ضد منوانے کے لیے کبھی ناراض ہو جاتی ہوں تو کبھی ان سے جھگڑا کرتی ہوں۔ ابو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کنزا نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ابو کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ کنزا اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ رات کو جب خرم گھر آیا تو کنزا نے دیکھا کہ اس کے ابو کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ خراب تھی، اور اس کا ابو بیماری کی حالت میں اپنی بیٹی کے لیے محنت کر کے آیا تھا۔ خرم چارپائی پر لیٹا اور لیٹتے ہی اس نے سکون لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ابو صرف میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ہی ابو کے پیار کو سمجھ نہیں سکی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، ابو مجھے معاف کر دیں۔ پھر خرم کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کنزا چھپ کر کھڑکی سے اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے ابو کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، اور اس بات سے شاید اس کی امی بھی بے خبر تھی۔ شاید خرم نے ثمینہ کو اپنی اس چوٹ کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔ خرم خود اپنے پاؤں پر پٹی کر رہا تھا اور کنزا چھپ کر اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی۔ پھر خرم بہت مشکل سے پٹی کر کے سو گیا تھا۔ جب خرم سو گیا تو کنزا خرم کے کمرے میں آئی اور اپنے ابو کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ابو مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بہت بری بیٹی ہوں۔ ابو میں آپ کو سمجھ نہیں سکی۔ ابو میری وجہ سے آپ اپنی دوائی نہیں لے کر آتے تھے۔ ابو میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کون کون سا کام نہیں کیا۔ ابو میں بہت بری ہوں۔ کنزا کی سسکیاں اور یہ باتیں سن کر ثمینہ اور خرم دونوں جاگ گئے تھے۔ خرم نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور بولا، بیٹی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کنزا بولی، ابو میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اب کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ تو خرم بولا، بیٹی تم میری جان ہو، تم میری لاڈلی ہو، یہ رونا بند کرو۔ تو کنزا بولی، پہلے آپ بولے نا کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ تو خرم بولا، اچھا بابا معاف کیا، اب تو چپ کر جاؤ۔ اب کنزا وہی کرتی ہے جو اس کے والدین اس کو کہتے ہیں۔ باپ بیٹی کی ہمت اور ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا چھاؤں، وہ ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی بیٹی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جیسے خرم نے خود بیمار رہ کر کنزا کی خاطر وہ کام کیا جو اس میں کرنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ کنزا خرم کی لاڈلی تھی۔ خرم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے باپ کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ہر بات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔